بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہیں۔ حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے۔ صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا تیسری چیز اکل الحلال، حلال رزق آنا ہے۔ چوتھی چیز کف الاذی، لوگوں سے اذیتوں کو روکنا۔ تمہارے عمل سے، تمہارے رویے سے، تمہارے طرز زندگی سے، تمہارے انداز معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ صوفی لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، خود مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہو کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اپنا وجود لوگوں کے ضرر کا سبب ہو، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تو پھر یہ صوفی نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ کف الاذی، لوگوں کو اذیتوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے عمل، طرز زندگی، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ بچتا رہتا ہے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، میری وجہ سے کوئی اذیت میں مبتلا نہ ہو، تو وہ اس بات کا بہت زیادہ التزام رکھتا ہے۔ پانچویں چیز اجتناب المعاصی، کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ گناہوں کی زندگی باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہم بحیثیت انسان گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن ہم سے خطاؤں کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور تصوف میں صوفی اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچاتا ہے، اور اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ تو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اجتناب ان تجتنبوا کبائر الاثم ما تنہون، یعنی بڑے گناہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو جب آپ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بلکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جو صغائر ہیں وہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبائر ہیں ان کے اوپر توبہ واجب ہے۔ تو کہا کہ اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو صوفی بچاتا ہے۔ اور پھر چھٹی شرط جو بیان فرمائی وہ ہے التوبہ، توبہ، گناہوں سے توبہ۔ گناہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی توبہ۔ اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کی عصمت کا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار ایک دن میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو شبرات پہ بس کرتے ہیں، ہم تو لیلۃ القدر پہ کرتے ہیں، اور وہ بھی توبہ کی، اور اگلے دن کے معمولات وہی تھے جو اس سے پچھلے دن کے تھے۔ تو وہ ہماری ایک رسمی توبہ بن گئی۔
وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو توبہ کیا ہے؟ عزم جزم کا نام، عزم مصمم کا نام، گناہوں کا ترک کر دینا، لکیر کھینچ دینا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مالک ماضی معاف کر دے۔ پھر اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ جتنا بڑا گناہ گار ہے توبہ سے اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ یہ بشر حافی کی کہانی سنیے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، گزرتے گزرتے اللہ اکبر، ایک دن اللہ کے نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا اللہ کا مبارک نام دیکھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، وقت کے ولی کو آواز آئی، جاؤ بشر حافی کو ہمارا پیغام دے دو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو چھٹا اصل ہے اصول 7 میں سے وہ توبہ ہے۔ سچی توبہ اندر کو صاف کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کے دامن پہ گناہ نہ ہو، نبیوں کے تو ہوتے نہیں، اور ایک عام آدمی توبہ کرنے کے بعد دھل گیا، اب بالکل وہ یا حج کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، تو پھر بھی توبہ کرے تو توبہ درجے بلند کرتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ وہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی، اور جن کا من لتھڑا ہوا ہے، جن کی آنکھیں لتھڑی ہوئی ہیں، جن کے کان بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، جن کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، جن کا پورا بدن پاپ سے بھرا ہوا ہے، جن کا دل دماغ سوچے گناہوں میں آلودہ ہیں، تو کیا وہ توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں لاکھ بار توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ چھٹا رکن ہے تصوف کا، یہ چھٹا اصول ہے تصوف کا کہ اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اور 7ویں چیز جو حضرت ساحل نے بیان فرمائی، وہ فرمایا وَأَدَاءُ الْحُقُوق، حقوق کی ادائیگی۔ ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، حقوق سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ بندہ سویر سے لے کر شام تک انہی کو ادا کرتا رہتا ہے۔ صوفی زندگی گریز نہیں ہوتا کہ ان حقوق کی ادائیگی کا بوجھ نہ اٹھا سکا اور بھاگ کر کے جنگل میں چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ یار جو دنیا کے ظاہری نظم کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس نے کسی کو کیا بچانا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے باطن کی صفائی کے لیے تبتل، یہ تو صوفیہ کرتے ہیں، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے۔ حضور غار حرا پہ جا کے تنہائی اختیار کرتے، اور اللہ نے اپنے محبوب سے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ایسا وقت ہونا چاہیے زندگی میں جب سب سے کٹ کے اسی کے ہو جائیں، کوئی اس وقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ آس پاس نہ ہو۔ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم میں رہنا، اور ہر وقت آپ کام کاج میں لگے ہیں، تو کبھی ایک وقت اپنے 24 گھنٹوں میں ضرور نکالیں۔ سال کے بعد اعتکاف کے دن نکالیں، کبھی ویسے نکل جائیں اور تبتل اختیار کریں۔ لیکن عمومی طور پہ اپنے حقوق سے صوفی دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ بیوی کے حق بھی پورے کرتا ہے، بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق سے غافل بھی نہیں رہتا، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ضرر نہیں پہنچاتا، ان کی ضروریات اس کی نظر میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، سویر سے شام تک وہ حقوق کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے۔ وہ زندگی گریز نہیں ہوتا، وہ زندگی کے ہنگاموں میں پوری طرح سے شریک ہوتا ہے، لیکن پوری طرح شریک ہونے کے باوجود بھی الگ رہتا ہے۔ شریک بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ قائن بھی ہوتا ہے اور بائن بھی ہوتا ہے۔ حضرت قائن بھی ہو اور بائن بھی ہو۔ قائن کا معنی کہ دنیا کے ساتھ رہتا ہے، بائن دنیا کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا اس کا جسم دنیا کے ساتھ رہتا ہے، دل کہیں اور رہتا ہے۔
ہاتھ کار وال تے دل یار وال. کائن بھی ہوتا ہے بائن بھی.